جب رب کائنات خود دوستی کر لے تو جس نے پی آئی بنایا، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق میں عہدے بسر فرمائے، وہ رب جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ جب دوستی کرنے پہ اترتا ہے تو کیسی کرتا ہے کہ جب وہ دوستی کسی بندے سے کر دیتا ہے تو وہ ایک لائٹ دوستی میں نہیں رہتا. وہ جب دوستی کر لیتا ہے تو جبریل کو صدا لگاتا ہے، اے جبریل حاضر ہو. جبریل حاضر ہوتا ہے، اللہ پروردگار کیا بات ہے، مجھ کو فلانے فلانے بندے سے، فلانے علاقے سے، فلانے بین سے میری محبت ہو چکی ہے. اس کا گھر کا پتہ، اس کا ایڈریس کا پتہ، اس کے علاقے کا پتہ، اس کا رہنے کا ٹھکانہ، اس کا نام تک کا بتا ہے کہ اس سے مجھ کو محبت ہو چکی ہے. اب کس کو محبت ہو گئی ہے؟ اللہ عز و جل کو. دوست بن رہا ہے، ساتھی بن رہا ہے اللہ. تو جبریل بتایا مولا میرے کو تجھ کو محبت ہو گئی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو بتایا جبریل اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کیوں نہ تو اس سے محبت کرے. تو جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں اس بندے سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اب یہ سوچ لے کہ اللہ محبت کیوں کرتا ہے؟ اللہ محبت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت پہ بندہ ہو، اس کے کہنے میں بندہ ہو، وہ متقین ہو، وہ صدیقین ہو. متقین بن جائے، صدیقین بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں جب آ جائے 5 ٹائم کا نماز کیجئے، پاکیزگی بن جائے، شرع قانون کو پکڑ کر چلے، حلال حق کو سمجھے. جب وہ اللہ کے رسول کے قانون سے محبت کر بیٹھتا ہے بندہ اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتا چلتا ہے تو پھر رسول کریم اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور رسول کریم راضی ہوتے ہیں اسی لیے اللہ اس سے دوستی کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندے کی دوستی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہو سکتی. اور دوستی کے لیے وسیلہ مصطفیٰ ہے کہ جو میرے نبی کی محبت کو سمجھے، جو میرے نبی سے محبت کرے. اور نبی سے محبت کرنے کا مطلب نبی کا کہنا ماننا، نبی کی سرت پہ چلنا، نبی کے قانون پہ چلنا. تو نبی سے محبت، اور جب نبی سے محبت ہو جاتی ہے تو خدا کہتا اب میرا دوست نہیں ہے، اب یہ میرا دوست ہے. اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل جاؤ، تم اکیلے نہیں، آسمان کے تمام مخلوق سے کہہ دو، حوروں سے، ملائکوں سے، فرشتوں سے کہہ دو کہ اللہ کو فلانے بندے سے محبت ہو چکی ہے. اے فرشتوں، اے ملائکوں، تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. اور یہاں تک آسمان میں محبت نہیں رکھتا، اللہ فرماتا جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ اور اس کی محبت بندوں کے دلوں میں ناکھو. جسے فرشتہ تم دیکھو شریعت کے قانون پہ چلتا ہوئے، جس کو شریعت کے قانون پہ چلتا ہوئے نبی سے محبت کرتا ہوا شروعات کرتا ہو، اس کے دل میں محبت ڈال دو کہ میرے نیک دوست سے محبت کر لے گا تو یقین نبی سے ہی محبت کر لے گا. اور جب نبی سے محبت کر لے گا تو رب کا دوست ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوست جب بنتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کے قریب ہونے کے بعد جب دوست بن جاتا ہے تو اللہ اس سے رشتہ کیسا رکھتا ہے کہ ہاتھ تو بندے کے ہوتے ہیں، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں دعا کے لیے، اللہ اس سے قبولات پہ کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، عطا اللہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. علی شریعت میں لکھا ہے کہ پیر بن جاتا ہے علیموں کے، ولیوں کے پیر بنتا ہے، کبھی آنکھ بنتا ہے، کبھی کان بنتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا قریب اس بندے کے دوستی نبھاتا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی حق کے لیے دعا مانگتا ہے نا ہاتھ، تو اللہ اس کے اندر اس کو قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اور بندے اتنا متقین ہو جاتا ہے، اتنا متقین ہو جاتا ہے، اتنا پرہیزگار بن جاتا ہے کہ بندہ ولایت پانے کے لیے اپنے جسم کا خیال خود رکھتا ہے. کیا رکھے؟ اپنے جسم کا خیال خود رکھے کہ میری زبان سے کسی کے لیے غلط نہ نکل جائے، میری زبان سے کبھی کسی ماں بہن بیٹی کو کوئی بددعا نہیں نکل جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. مخلوقات کا خیال اچھی طرح رکھتا ہو، اس سے محبت کرتا ہو، نبی کی شریعت قانون پہ چلتا ہو. جب وہ نیک بندہ بنتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی دوستی ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ تمام مومن میرے دوست ہیں. دوستوں کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ دوستی کے
کلمہ پڑھ لو تم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھ لو اللہ سے دوستی جو ہے شروع کر دی. کیا کری؟ اللہ سے دوستی شروع کری. تم نے شرک کرنا چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، تو اب ان کے طریقت پہ چلنا، ان کے شریعت پہ چلنا، یہ اللہ کی دوستی کے قریب ہوتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. پھر اس کے دل میں دنیا کی خواہشات نہیں ہوتی، دنیا کی تکلیف آتی، لا خوف علیہم، نہ اس کو دنیا کی کسی تکلیف سے ڈر لگتی ہے، نہ اس کی کسی دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. وہ واحد اللہ سے خوف کھاتا ہے اور اللہ سے ہی محبت کرتا ہے. اور با قیامت کے دن ان کی ذات اتنی نورانی ہوگی کہ ان کے جو انہوں نے عمل کرے ہوں گے اچھے، اور انہوں نے جو نیتیں رکھی ہوگی، جو ولایت کا ان کو درجہ ملا ہوگا، جو اولیاء ولی بنے ہوں گے، ان کے آگے پیچھے نور چمکے گا. کیا چمکے گا؟ آگے پیچھے نور چمکے گا. اور جب پولیس تار سے گزریں گے تو کچھ منافق گنہگار بولیں گے ذرا دھیرے تو چلو، تمہارے نور سے اجالے سے ہم کو دکھائی دیتا ہے. ایک ولی کے نور کے اجالے سے ایک دوسروں کو بھی اجالا ملتا ہے. یعنی ہو جا سچوں کے ساتھ، سچوں کا ساتھ چھوڑ مت، سچوں کو پکڑ کر چل، یقیناً تو کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. زندہ رہا، آنے والے جمعہ کے دن اس کے آگے بڑھے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.